رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت قیامت کے دن اعضائے وضو کی چمک کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، تو تم میں سے جس سے ہو سکے وہ اپنی چمک کو زیادہ کرے۔ مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے صحابہ سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے کرنے سے تمہاری خطائیں اللہ رب العزت محو فرما دے اور تمہارے درجات اس کی بارگاہ میں بلند ہونے لگیں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، جب کسی شخص کو وضو کرنا ناگوار ہو تو وہ وضو کرے، پھر اس کے بعد فرمایا کہ نماز ادا کرتا ہے ایک، تو دوسری نماز تک یہ جو انتظار ہے نماز کا، یہ بھی اس فضیلت میں شامل ہے۔ یعنی جب وضو ناگوار ہو تو وضو کرنا، اور دو نمازوں کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے جس میں انسان کا دل معلق رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے، اس طرف لگا رہتا ہے کہ کب دوسری نماز کا وقت ہو اور میں پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں، تو فرمایا کہ یہ وہ فضیلت ہے۔ اگر کوئی شخص اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کفار کے ساتھ برسر پیکار ہو، تو کفار کی سرحد میں اگر گھوڑا باندھ دیا، یعنی فتح حاصل کر لی، تو یہ اس گھوڑا باندھنے والے کو جو اللہ رب العزت کی طرف سے ثواب ملتا ہے، یہاں ناگواری کی صورت میں وضو کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ وہی ثواب عطا فرماتا ہے۔